قرآن نے بتایا اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، ان کا ایمان کیا ہوتا ہے، ربہم زدناہم ہدا۔ یہ چند نوجوان ہیں، 7 نوجوان، میلہ اور عرس لگا ہوا ہے قوم کا، اور عرس پہ جو خرافات ہو رہے ہیں اور بدماشی ہو رہی ہے، آپ نے پاکستانی عرسوں کو دیکھا ہوگا، ہاں وہاں پر ڈانس بھی ہوتی ہے، گویے بھی ناچتے ہیں، ڈھول ڈھمک بھی ہوتی ہے، اور وہاں پر حوریں بھی ہوتی ہیں، اور وہاں پر قصوریں بھی ہوتی ہیں، سارے خرافات مزارات پہ ہوتی ہیں، کتوں کی لڑائی بھی ہوتی ہے، مرغوں کی لڑائی بھی ہوتی ہے، بھانگ کا چس بھی ہوتی ہے، چرس، افیم، شراب کی بوتلیں بھی ہوتی ہے۔ تو وہاں پر بھی ایک میلہ لگ رہا تھا اور مذہبی میلہ تھا۔ اللہ فطرت میں جب توحید کو اجاگر کر دے پھر مبلغ کی ضرورت بھی نہیں رہتی، ان کی فطرت کو اللہ نے صاف رکھا۔ ایک نوجوان، اور یہ سب شہزادے تھے، وزیروں کی اولاد تھی اور بڑے بڑے حکمرانوں کی اولاد تھی۔ جب ایک نوجوان نے ان کے خرافات دیکھے، اس کی فطرت جاگ پڑی اور وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کو راضی کرنے والا دین نہیں ہے، یہ خرافات ہیں، یہ بکواسات ہیں، اور یہ سب شکلیات ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ اس میلے سے جدا ہوا، ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گیا۔ دوسرے کے دل میں بھی یہی بات آئی، وہ بھی درخت کے نیچے آ بیٹھا۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، جتنے بھی تھے، اللہ ان کی پوری تعداد کو جانتا ہے، وہ اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور سب کو پتہ نہیں بھئی یہ کیوں بیٹھا ہے، یہ کیوں بیٹھا ہے۔ ایک نے ہمت کی، پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا بھئی سچ پوچھتے ہو تو یہ جو مذہب دیکھ کے آ رہے ہو، جو دین کے نام پہ خرافات اور بکواسات دیکھے ہیں، ان پہ میں لعنت کی، اور ان کو چھوڑ کر میرے دل نہیں برداشت کرتا کہ اللہ کے دین کے نام پہ یہ خرافات ہوں، میں ان کو چھوڑ کے نفرت کر کے جدا ہوا۔ دوسرے نے کہا میری بھی یہی وجہ، تیسرا، چوتھا، سب کہنے لگے ہماری وجہ یہی، یہ ایک فوراً جماعت بن گئی، اور یہ جماعت توحیدیہ، اللہ کی توحید والی جماعت، نوجوان اور بالکل ابھی داڑیاں نہیں آئی، مکمل نہیں آئی، بالکل نو عمر ہے، اور یہ مسئلہ سمجھ گئے، سمجھ کے کٹھے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے ان کو اکٹھا کر دیا۔ جب وہ الگ ہوئے، مشرکین نے دیکھا بھئی کم گڑبڑ، یہ مباحث کٹھے ہو رہے۔ یہ قوم کو جب پتا چلا ان نوجوانوں کا، تو انہوں نے رپورٹ درج کرے، کیس ہوگی، حتیٰ کہ گرفتار ہو گئے اور بادشاہ کی عدالت میں پیش ہو گئے، اور بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں، اور بہت ظالم شہنشاہ ہے جو لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا اور قسموں قسم کے ظلم کرنے والا وہ بادشاہ ہے۔ اس کے سامنے بادشاہ پوچھتا ہے کون ہو تم اور کس کو تم پکارتے ہو؟ کون ہے تمہارا حاجت روا، مشکل کشا؟ یہ ہمارے حضرات ان کو کیوں نہیں پکارتے؟ اے بڑی بڑی قبروں والے، آج کی بولی میں کاموں والی سرکار کو کیوں نہیں پکارتے؟ بلیوں والی سرکار کو کیوں نہیں پکارتے؟ فلانے سرکار کو کیوں نہیں پکارتے؟ کون سا تم نے سارے اکابر سے ہٹ کر، اباؤ اجداد سے ہٹ کر نیا مسئلہ اپنایا؟ تصور کرو کہ ابھی ان کا تجربہ بھی نہیں ہے، نوجوان ہیں، کبھی تقریریں کی نہیں، مقرر تو ہے نہیں، اور بادشاہ کی عدالت ہے، دربار ہے، جلاد تیار ہے، اور بادشاہ دڑکے اور دھمکیاں دے رہا ہے۔ لیکن جہاں وہاں کھڑے ہوئے اللہ فرماتے ہیں
بس پہلے وہ پکے ہوئے، پھر میں نے کیا کیا، ربطنا علی قلوبہم، ربطنا علی قلوبہم، میں اللہ نے ان کے دلوں کو اپنی رحمت کی مٹھی میں لے لیا اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ ربطنا، یہ ربط قلوب وہ درجہ ہے جس کے بعد ایمان کو زوال نہیں لگتا۔ یہ وہی درجہ ہے جو صحابہ کے بارے میں آیا، اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم الراشدون۔ تب تو تیل کے کڑھا گرم تپتے آنکھوں کے سامنے ہو تب بھی کوئی پرواہ نہیں، آگ کے انگاروں پہ لٹائے گئے تب بھی کوئی پرواہ نہیں، بادشاہوں کے دربار ہوں تب بھی کوئی پرواہ نہیں، وجود کے ٹکڑے کیے جا رہے ہوں تب بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اذ قاموا، جب قاموا کے دو معنی ہیں، پاؤں پہ کھڑے ہو گئے یا ڈٹ گئے، پک گئے۔ قاموا کا معنی ڈٹ گئے اور زیادہ پک گئے، اور کیا کہنے لگے، ولیوں کو ہم مانتے ہیں، سن ولیوں کا عقیدہ۔ اولیاء اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ربنا رب السماوات والارض۔ آخری جملہ سنو، ٹائم اوپر ہو گیا۔ ربنا، پڑھو ربنا، ربنا ساڈی بدھی چھٹی دا مالک، ربنا ہمارے نفع نقصان کا مالک، ربنا ہماری قسمتوں کا مالک، ربنا ہمارا حاجت روا، ہمارا مشکل کشا، ربنا الہنا ہماری پکارے سننے والا اور بغیر اسباب کے سننے دیکھنے جاننے والا وہ کون ہے، رب السماوات والارض، رب السماوات، رب السماوات والارض هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ۔ ہم اس کو پکارتے ہیں جو آسمانوں والوں کی پکار کو بھی سننے والا، زمین والوں کی پکار کو بھی سننے والا، هو اللہ فی السماوات هو الذی فی السماء الہ لن ندعو من دونہ الہا، لن ندعو من دونہ الہا، لن ندعو من دونہ الہا۔ اصل یہ مسئلہ تھا، کہتے ہمارا پکارے سننے والا صرف وہ ہے جو آسمان و زمین کی مخلوق کی پکارے سننے والا ہے۔ لا ندعو نہیں، طلباء جانتے ہیں، لا ندعو تے لن ندعو بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ کہتے ہیں مرتے مر جائیں گے، ہمارا وجود ٹکڑے کر دے، ہماری وجود کو آگ میں جلا دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کسی قبر والے کو جا کے پکارے، کسی صورت والے کو جا کے پکارے، کسی کاموں والی سرکار کو جا کے پکارے، کسی دھتورے شاہ کو جا کے پکارے، کسی فلانے شاہ کو جا کے پکارے۔ لن ندعو من دونہ الہا، صرف اتنا نہیں، ہم ہرگز اللہ کے سوا کسی کو سمیع فوق الاسباب سمجھ کے، بغیر اسباب کے سننے والا سمجھ کے کبھی نہیں پکاریں گے، کبھی نہیں پکار۔ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، کیونکہ ہم بھی اگر اللہ کے سوا کسی فرشتے کو پکارے تب بھی، کسی نبی کو سمیع سمجھ کے پکارے تب بھی، ولی کو سمیع سمجھ کے پکارے تب بھی، زندہ مردہ کسی کو بھی ما فوق الاسباب سمیع سمجھ کے پکارے، پھر ہم بھی کافر بن جائیں گے جیسے تم کافر ہو۔